رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تو کہہ اے منکرو میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کا جس کو تم نے پوجا اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں. تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول تو پاکی بیان تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. بزرگان محترم یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے 2 صورتیں ہیں. سورہ کافرون مکی ہے, 6 آیتیں ہیں, 109 اس کا نمبر ہے. سورہ نصر مدنی ہے, 3 آیتیں ہیں اور 110 اس کا نمبر ہے. قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتوں کے لیے 2 بہترین صورتیں اللہ نے نازل فرمائی, سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. بہت سے صحابہ سے مروی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں انہی 2 صورتیں ان سنتوں میں پڑھا کرتے تھے اکثر و بیشتر. اس کے علاوہ اس سورت کی یہ اہم فضیلت ہے کہ طواف کی 2 رکعتوں میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں. بعض صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ہم رات کو جب بستر پر پہنچیں اور سونے کا ارادہ کریں تو کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا سورہ کافرون پڑھا کرو, اس لیے کہ اس میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے, شرک سے بیزاری کا اظہار ہے, اس لیے اس سورت کو پڑھا کرو. اور یہ
اور یہ سورت بڑی برکتوں والی بھی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم بڑے صحابی ہیں اور تاجر صحابی تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا، اے جبیر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تجارتی سفر کامیاب ہو اور نفع خوب ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو ان سورتوں کو سورہ کافرون سے سورہ ناس تک سوائے تبت یدا ابی لہب کے، درمیان میں سورہ لہب داخل نہیں ہے، تو ان 6 سورتوں میں سے 5 سورتوں کو یوں پڑھو کہ بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو، یعنی بسم اللہ سورہ کافرون، بسم اللہ سورہ نصر، پھر بسم اللہ سورہ اخلاص، بسم اللہ سورہ فلق، بسم اللہ سورہ ناس، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر میں نے عمل کرنا شروع کیا، الحمدللہ سب سے بہتر حال میرا ہو گیا، اور اس سے پہلے سب سے زیادہ پریشان میں ہی تھا، نفع مجھے ہی سب سے کم ہوتا تھا۔ اس سورت کے، ان سورتوں کے اس طرح سے پڑھنے کی برکت سے سب سے بہترین حال میرا ہی ہو گیا، اور اللہ نے نفع بھی خوب عطا کیا۔ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت یوں بھی ہے کہ شان نزول کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت اہم پیغام ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، توحید کی تبلیغ کی، تو مکہ کے کافروں نے اور وہاں کے سرداروں نے خود بھی اور دوسروں کو بھی ان مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ستانے کا ایک مشغلہ شروع کیا۔ وہاں جو مسلمان ہوئے تھے اگرچہ گنتی کے چند تھے، اب انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کیا، بہت ظلم و ستم کر کے دیکھ لیے، لیکن وہ جو ایمان کا نشہ اور توحید کا نشہ تھا وہ اتر ہی نہیں رہا تھا، اور جس قدر زیادتی کی جاتی اسی قدر ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو اتنا مال دیں گے کہ پورے مکہ میں آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا، اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں پورے عرب کی نہایت حسین و جمیل لڑکی سے آپ کا نکاح کیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب باتوں کو ٹھکرا دیا کہ آپ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، دنیاوی لالچ آپ کے سامنے تھی ہی نہیں۔ جب یہ بات بھی ناکام ہو گئی تو اب ان لوگوں نے مصالحت کا، کمپرومائز کا طریقہ اختیار کیا کہ چلو ہم مصالحت کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ صلح اس طرح ہوگی کہ مکہ کے جو رؤسا سردار قسم کے لوگ تھے وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم مصالحت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود اللہ کی بندگی کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی بندگی کریں، صلح ہو جائے اور یہ جو پریشانیاں ہیں، خواہ مخواہ کی لڑائیاں ہیں، ان سب کو ہم ختم کرتے ہیں
ایک ایک سال کی مدت ٹھہر جائے گی. اس طریقے سے آپ کے سامنے ایک بات رکھی. جب آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، پھر یہ کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی بندگی اور پرستش نہ کریں، کم از کم مان لیں، ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کی بندگی کریں گے ہمارے خداؤں کے ساتھ. یہ بات بھی جب ٹھکرا دی گئی تو کسی نے کہا کہ کم از کم اتنا کرے، ہمارے معبودوں میں سے کسی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے. تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سورت لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے یہ سورت آپ پر پڑھ کر سنائی کہ اس طرح کی کوئی صلح ہرگز نہیں ہو سکتی، اس طرح کا کوئی معاہدہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ جائز ہی نہیں، حرام ہے. تو آپ علیہ السلام نے کافروں کے مجمع میں اس سورت کو پڑھ کے سنا دیا اور صاف بتا دیا کہ تمہاری یہ جو صلح کی درخواست ہے یہ رد کی جاتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو بات یہ ہے، جو مکہ کے کافر بلکہ پورے عرب کے تھے وہ پہلے ہی سے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ اور دوسرے خداؤں کی بھی بندگی کرتے تھے. اس لیے وہ تو اپنے راستے سے نہیں ہٹے، وہ تو اپنے ہی راستے پر تھے. ٹھیک ہے، ہم 10 خدا کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے خدا کو مان لیں تو ہمارا کیا بگڑ رہا ہے. لیکن ادھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سراپا توحید پر قائم تھے، تو آپ اگر ان کی بات مانتے تو آپ اپنی توحید سے ہٹ جاتے. توحید پر ایمان جو ایک امتیاز ہے آپ کا اور مسلمانوں کا اور تمام انبیاء کا، وہ امتیاز اور خصوصیت باقی نہ رہتی. اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس معاہدہ کو بالکل قبول نہیں فرمایا اور یہ سورت آپ نے مجمع کے سامنے پڑھ کر سنائی. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیے اے کافرو، اے منکرو، اے کافرو، اے منکرو، اے انکار کرنے والو. معلوم ہوا کہ کافر کو کافر کہنا گالی نہیں ہے. اسی وجہ سے جب آپ نے کافروں کے مجمع میں یہ سورت پڑھ کر سنائی کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ کفر کا معنی ہے، کافر ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ توحید کو تسلیم نہ کیا جائے، وحدانیت پر جو ایمان ہے اسے قبول نہ کیا جائے، یہ ہے اس کی حقیقت. تو وہ جانتے تھے یہ بات ہمارے اندر ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا علماء نے لکھا ہے کوئی گالی نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیے اے کافرو، اے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں بندگی نہیں کرتا اس کی جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم بندگی کرنے والے ہو اس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں. یہ دو باتیں ہوئی. آگے ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں بندگی کرنے والا ہوں اس کی، ان معبودوں کی جن کی تم نے بندگی کی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم پوجنے والے ہو، بندگی کرنے والے ہو اس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تو یہاں تکرار ہے، ایک مضمون کو بار بار لایا گیا ہے، تو اس کو سمجھنا ہے خاص طور پر. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ان دو جملوں میں حال، اب جو صورت حال ہے اس کی خبر دی جا رہی ہے.
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ان دو آیتوں میں مستقبل کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب بھی یہ کام میں نہیں کر رہا ہوں، نہ تم کر رہے ہو، آئندہ بھی نہ میں کروں گا نہ تم کر سکتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں توحید پر قائم رہتے ہوئے شرک کو اپنا نہیں سکتا، اور تم شرک پر قائم رہتے ہوئے کبھی بھی توحید پر نہیں آ سکتے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ شرک نہ ہو، اور شرک کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ توحید نہیں آ سکتی۔ اب تمہاری درخواست کا مطلب یہ ہوا کہ سفید اور سیاہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ سفید اور سیاہ یعنی اجلا اور کالا دونوں ایک جگہ کیسے آ سکتے ہیں؟ آئیں گے تو یا تو اجلا پن ختم ہوگا یا سیاہ پن ختم ہوگا، دونوں ایک جگہ نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی اور تاریکی تم دونوں کو ایک جگہ کرنا چاہتے ہو، روشنی رہے گی تاریکی نہیں رہے گی، تاریکی رہے گی روشنی نہیں رہے گی۔ تو واضح مطلب یہ ہوا، لہذا نہ اب میں یہ کام کر رہا ہوں نہ تم کر رہے ہو، نہ آئندہ یہ کام میں کروں گا نہ تم کر سکتے ہو۔ یہ بہت اہم بات سنا دی گئی، لہذا ارشاد ہے لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں بندگی کر رہا ہوں اس کی جس کو تم پوجتے ہو، جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، میں فی الحال اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، میں اس کو خدا تسلیم نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم بندگی کرنے والے ہو اس کی جس کی میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ تیار ہو گئے، کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن چونکہ شرک کے ساتھ تیار ہوئے تھے اس لیے اس کا اعتبار ہی نہیں۔ ہاں کہ ہم شرک کے ساتھ اسے بھی کر لیں گے، اس لیے میں جس کی کر رہا ہوں شرک پر قائم رہتے ہوئے تم اس کی کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ آئندہ میں بندگی کرنے والا ہوں گا نہ بندگی کروں گا ان خداؤں کی جن کی تم نے پرستش کی ہے، جن کی تم نے پوجا پاٹ کی ہے۔ آئندہ بھی نہیں ہو سکے گا، صاف بات بتا دی۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم بندگی کرنے والے ہوگے جس کی میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تم شرک مکمل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ توحید رہے گی کامل تو شرک نہیں رہ سکتا ہے، اسی کا مطلب ہے کامل توحید۔ اور شرک اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو توحید نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس طرح کی صلح کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جیسا کہ ابھی کہا گیا روشنی اور تاریکی کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، یہ ایک مطلب ہے جو بیان کیا گیا۔ اس کی بہت سی تفسیر علماء نے کی ہیں، بہت سی تفسیریں کی ہیں۔ ایک اور تفسیر بھی میں نقل کر رہا ہوں کہ وہ بھی اہم ہے، اس کو بھی علماء نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دو آیتوں میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں نہ ہمارا اور تمہارا، ہم دونوں کے معبود برابر ہو سکتے ہیں، نہ ہماری تمہاری عبادتیں برابر ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی کی دو آیتوں میں معبودوں کو یکساں کرنا ہے، بعد کی دو آیتوں میں طریقہ عبادت کو یکساں کرنا ہے کہ ہمارا اور تمہارا دونوں کے معبود ایک ہو جائیں کہ ہمارے معبود کو تم تسلیم کر لو، تمہارے معبود کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے طریقے عبادت پر آؤں اور تم میرے طریقے عبادت پر آؤ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت ہوگا خدا نخواستہ میں تمہارے طریقے عبادت پر آتا ہوں تو پھر میرا طریقہ باقی نہیں رہے گا،
اور تم مشرک رہتے ہوئے میرے طریقے عبادت کو اختیار کر ہی نہیں سکتے. تو معبودوں میں بھی شرکت نہیں ہو سکتی اور طریقے عبادت میں بھی شرکت نہیں ہو سکتی. اور اس کی تائید کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے. بہت عجیب بات علماء نے لکھی ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں، کسی بھی معبود کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. محمد الرسول اللہ کا معنی ہے اسی طریقے سے عبادت ہوگی جو طریقہ محمد لے کر آئے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. تو لا الہ الا اللہ میں اس دوسری تفسیر کی تائید ہے. تو خلاصہ یہ بات سامنے آ گئی، خلاصہ کے طور پر کہ اب بھی نہیں، آئندہ بھی نہیں، معبودوں میں بھی شرکت نہیں اور عبادت میں بھی شرکت نہیں. ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے قوم کو نصیحت کی ہے. ان کی نصیحت بہت اچھے انداز میں. اس نصیحت میں آخری شعر بڑا پیارا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول. شرکت میان حق و باطل، لکھتے ہیں باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل شرکت کو پسند کرتا اور حق شرکت کو پسند نہیں کرتا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول. باطل اور حق کے درمیان کسی بھی صورت میں شرکت کو مت قبول کرو. تو یہ بات ہوئی اور خلاصہ ہوا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ ہے. یعنی میرے لیے تو میری راہ پہلے ہی سے ہے. تم اگر میرے راستے پر آنا نہیں چاہتے ہو تو تم جانو تو تمہارا طریقہ ہے. میں تم کو زبردستی اپنے طریقے پر نہیں لا سکتا، اور میں اگر تمہارا طریقہ اپناتا ہوں تو میرا طریقہ باقی نہیں رہ سکتا. اور اس کا دوسرا مطلب ہے لکم دینکم ولی الدین، کہ تم کو تمہارے دین کا بدلہ ملے گا اور مجھے میرے دین کا بدلہ ملے گا. دین کا معنی مذہب، بدلہ. تو یہ ایک مطلب ہے دین کا معنی دین مذہب، اور دوسرا مطلب ہے بدلہ، کہ تم جیسے کر رہے ہو خدا کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا، میں جیسے کر رہا ہوں میرے اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس لیے یہ جو صلح اور شرکت کی بات ہے یہ بالکل قبول نہیں ہے. یہاں ایک اور اہم بات بھی سنیے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہاں تو ایک ہی انداز ہے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. تو پہلی آیت اور پانچویں آیت ایک جیسی ہے، لیکن یہ جو تیسری آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ما عبدتم لے کر آئے، حالانکہ یہاں بھی ما عابد لانا چاہیے تھا. تو بس میں مختصر کہہ رہا ہوں تفصیل میں جائے بغیر. یہ طریقہ کافروں کے حال کے اعتبار سے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ جن خداؤں کی، معبودوں کی تم نے پرستش کی ہے کیا مطلب اب نہیں کی ہے. یعنی کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ آج جو خدا ہے کوئی ضروری نہیں کہ کل تک وہ باقی رہے، اور کل جو ہے وہ پرسوں تک باقی رہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. جو جن کی تم نے پرستش کر لی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر نقصان پہنچانے والی چیز کو وہ خدا ماننے کے لیے تیار، اور ہر نفع دینے والی چیز کو وہ خدا ماننے کے لیے تیار. حتیٰ کہ پہلے سے اگر کسی کو خدا انہوں نے مان رکھا ہے، اس کے مقابل کوئی خوبصورت پتھر ان کے سامنے آتا ہے تو اس خدا کو اٹھا کر پھینکتے ہیں، اس خوبصورت پتھر کو اٹھا لیتے ہیں. یہ بات اللہ نے ما عبدتم میں کہی ہے کہ تمہارا کوئی طریقہ مستقل نہیں ہے، بدلتے رہتا ہے، اور ہمارا ایک ہی اللہ ہے، اور نہ معبود میں شرکت ہے نہ عبادت میں شرکت ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح.
یہ قرآن پاک کی اہم صورتوں میں سے ہے، اور جیسا کہ کہا گیا نصر اس کا نام ہے اور فتح بھی اس کا نام ہے، سورۃ التودیع، تودیع بھی اس کا نام ہے۔ تودیع کا معنی ہے رخصت کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت پر گویا اپنی امت کو رخصت کر دیا ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ التودیع ہے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جیسا کہ ظاہر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت یہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیتیں تو نازل ہوئی لیکن کوئی پوری صورت نازل نہیں ہوئی۔ آیتیں ہوئی جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے بعد نازل ہوئی، اور بھی چند آیتیں نازل ہوئی، لیکن پوری صورت سب سے آخر یہی نازل ہوئی۔ جیسے سورہ فاتحہ سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں، مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ مکمل اگر کوئی صورت پہلے نازل ہوئی ہے تو سورہ فاتحہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب نازل ہوئی؟ اتنی بات تو طے ہے، سب مانتے ہیں یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد کب نازل ہوئی؟ تو بہت سے مفسرین کہتے ہیں، ایک حدیث پاک میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ غزوہ خیبر سے جب واپس آ رہے تھے اس وقت اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہے، اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ فتح ہوا ہے، اور اس صورت میں مکۃ المکرمہ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی اس صورت میں۔ تو غزوہ خیبر سے واپس آنے کے بعد فتح مکہ کے لیے زیادہ دن نہیں رہ گئے، اللہ نے خوشخبری سنائی۔ تو یہ اہم جو ایک مطلب ہے علماء کرام کی بات ہے وہ یہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اگر یہ صورت نازل ہوئی ہو جیسا کہ دیگر مفسرین کہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے ہوئی ہو، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صورت تو پہلے نازل ہو گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو پڑھ کے سنایا۔ جب پڑھ کے سنایا تو جو صحابہ پہلے سے نہیں سنے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی یہ صورت نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ صورت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عباس، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ آپ نے یہ صورت پڑھ کر سنائی تو سب خوش ہوئے، حضرت عباس رونے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب رونے لگے تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا خوشخبری کے ساتھ اس میں آپ کی وفات کی خبر بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس لیے کہ مکۃ المکرمہ فتح ہو رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، اور فوج در فوج لوگوں کی ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو آپ کا کام پورا ہو چکا۔ ایسے ہی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے 5 دن پہلے منبر پر بیٹھ کر آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ سے ملے، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ شیخ رو رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کی سمجھ صحیح تھی کہ اس بندے سے مراد خود آپ ہی تھے۔ تو یہاں حضرت عباس کا رونا ہے، وہاں حضرت ابوبکر کا رونا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے قرآن پاک کے مفسر صحابی ہیں، رئیس المفسرین ان کا لقب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام کو جمع کر کے قرآن پاک کی تفسیر کرتے تھے اور مذاکرہ کرتے تھے،
تو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان میں عبداللہ ابن عباس کو بھی آپ نے شامل کر لیا. تو بعض بڑے صحابہ کو اشکال ہوا، اعتراض ہوا کہ عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹی عمر کے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ رکھنا مناسب نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مجمع میں یہ سورت پڑھی، یعنی اپنے دور خلافت میں، اور کہا کہ اس کی تفسیر کرو. تو صحابہ نے اپنے اپنے طور پر تفسیر کی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا بتاؤ تم کیا تفسیر کر رہے ہو؟ کہا کہ تفسیر تو آ چکی ہے، اس صورت میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے. تو حضرت عمر نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. تب بڑے صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کا مقام اتنا کیوں تھا، حضرت عمر اس کمیٹی میں ان کو کیوں شامل کیے ہوئے تھے. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچ چکے، جب اللہ کی مدد اور فتح یعنی فتح مکہ، یہ پہلی بات. جب اللہ کی مدد فتح مکہ کی شکل میں آئی اور بھی دین کو غالب کرنے کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو غالب کرنے کی شکل میں آئی. تو بات یہ بتائی جا رہی ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت. فتح مکہ سے پہلے، مدینہ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، بہت کم. اور مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد کچھ زیادہ ہوئے، لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں تھے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے فتح مکہ کے موقع پر. اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے، اور اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ فوج در فوج داخل ہوں گے. صرف 2 سال میں 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج میں شریک ہو رہے ہیں. تو 90,000 سے زیادہ لوگ صرف 2 سال میں ایمان قبول کیے اور اسلام میں آ گئے، 90,000 سے زیادہ. اور ان پورے 21 سال کے اس عرصے میں 10,000 صحابہ کرام ایمان میں داخل ہوئے تھے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ. اسی لیے لکھا ہے کہ یمن سے 700 آدمیوں کا قافلہ ایک ساتھ آیا مسلمان ہو کر یا مسلمان ہونے کے لیے. اور عربوں کا یہ خیال تھا کہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے عرب کو یقین ہو گیا تھا اللہ کے پیغمبر حق پر ہیں اور آپ کا دین بھی حق پر ہے، یقین ہو گیا تھا، لیکن ایمان 2 وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے. ایک تو ان کو قریش کا، کافروں کا ڈر تھا، لیکن یہ بات بہت تھوڑی سی تھی، بہت کم لوگوں کو یہ بات تھی. اکثروں کا یہ خیال تھا کہ چھوڑو ان کو، ان کی قوم کے ساتھ چھوڑو تو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی قوم غالب آتی ہے تو پھر ہم تو ان کے دین پر ہیں ہی، اگر یہ غالب آتے ہیں تو ہم ان کے دین کو قبول کر لیں گے، ہم کو ان سے کسی طرح سے چھیڑ خانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو وہی فتح کر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، ورنہ اللہ اپنے دشمن کو کعبہ پر فوقیت اور غلبہ نہیں دے سکتے. عربوں کا خیال تھا. جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو فتح کر لیا تو ان کا خیال درست ہو گیا کہ واقعی یہ نبی برحق اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے گھر پر ان کو فتح نصیب فرما دی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں جماعت در جماعت، فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس آپ اپنے پروردگار کی خوبیاں بیان کیجئے اور اپنے پروردگار کا استغفار کیجئے. اپنے پروردگار واستغفرہ، استغفار کیجئے، اپنے گناہ بخشوائیے. اور آپ کے گناہ تو بخشائے ہیں، اپنی امت کے گناہ بخشوائیے.
واستغفرہ. اور استغفار صرف گناہ بخشنے کے لیے نہیں ہوتا، رفع درجات کے لیے بھی ہوتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ استغفار کریں. اب دین پورا ہو چکا ہے، لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا الحمدللہ وہ کام پورا ہو گیا. اب آپ اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف آئیے. صبح و شام ہمیشہ آپ تسبیح، تحمید اور استغفار کرتے رہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی مستقل یہ جملے نکلتے تھے. سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ رکوع میں، سجدے میں عموماً ہر وقت اللہ کے نبی سبحانک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر طرح کے کام کرتے ہوئے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ آپ مستقل پڑھتے تھے. آپ سے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی عبادت اور بڑھا لی حتیٰ کہ آپ کے پیروں پر ورم آ گئے. تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں کامیابی کی، فتح و نصرت کی خوشخبری والی صورت ہے، وہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کامل ہونے اور آپ کی وفات کے قریب ہونے کی بات بھی بتائی گئی. فسبح بحمد ربک واستغفر. بس آپ اپنے پروردگار کی خوبیاں بیان کیجئے اور اپنے پروردگار سے گناہ بخشوائیے. انہ کان توابا، بلا شبہ وہ بہت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے.